تو اپنے مردوں کی جب فاتحہ پڑھتے ہو نا، کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا مانگا کرو، اے اللہ جتنے قبرستان میں مومنین ہیں اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، ان کو بھی پیش کرتا ہوں اے اللہ قبول فرما لے۔ اب جتنی قبریں والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے برابر، چاہے 100 ہوں، 5000 ہوں، 10,000 ہوں، اس بندے کو ثواب ریٹرن میں بیک میں عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو بزرگ، اب دیکھو آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ منوالہ، دیکھو یہ ایصال ثواب سمجھنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالایمان۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے بندے اپنے لیے مغفرت کی دعا کر، پہلے اپنی توبہ کر۔ فرسٹ یو، کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ یو، میں، یا اللہ میری مغفرت فرما، پھر میرے بھائیوں کی، اخواننا، کہیں مومنین مومنات، اور پھر فرمایا سبقونا بالایمان، پرانے جتنے ایمان والے تھے۔ آج آپ دعا مانگیں گے تو پرانے تو آپ کے کم سے کم 1400 برس پرانے ہوں گے نا یار ایمان والے، کہ سبقونا بالایمان، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان والا، کسی بدبخت کافر کی، غیر مسلم کی کو مغفرت کی دعا نہیں دی جاتی، یاد رکھیے گا یہ پہلی شرط اس آیت کریمہ۔ لیکن اللہ تعلیم فرما رہا ہے کہ اس طرح۔ اب دیکھیے دوسری آیت سمجھیں، چلے پھر آپ کو اور سمجھا دوں آرام سے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دعا تعلیم فرما رہا ہے، پارہ نمبر 14، 15 اور 14 اور سورہ ابراہیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی، وہی آ گیا نا، ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی لمبی دعا ہے۔ اے ابراہیم پہلے اپنے لیے دعا کر، اے بندے پہلے اپنے لیے دعا کر، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا اصول، ایصال ثواب کرو کسی کو بھی، یہ دعا بھی ایصال ثواب ہے، تو کیا کہو کہ پہلے مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد مومنین مومنات، میرے والدین اور سب کو ثواب کہتا ہوں قیامت تک کے لیے، یوم حساب تک کے لیے۔ ہو گیا نا معاملہ۔ اب آپ دیکھو ربنا اغفر لی، اس کا فلسفہ سنو کہ یہ کیوں بندہ بولتا ہے اللہ رب العالمین فرمانے پہلے تو، ہر دعا میں یہی ہے پہلے تو دعا مانگ، کیوں؟ اس کی وجہ مفسروں نے لکھی، میں نے بھی ذکر کیا کچھ اماموں کا، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا اللہم رب اغفر لی، ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ خطا کا پتلا ہے، میں کیا کوئی بھی کیا، مجھ سب سے زیادہ آپ سے زیادہ، میں زیادہ جانتا ہوں آپ تھوڑی جانتے، لیکن ہے نا میں خطا کا پتلا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سے انسانی تقاضے کے تحت خطائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا پہلے اپنی دعا مانگ کہ یا اللہ مجھے بخش، یا اللہ مجھے بخش، یعنی سیدھے الفاظ میں یہ کہوں کہ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریے اپنے لیے، توبہ کیا کیجیے ہر وقت جب بیٹھے ہو نا، آنکھ بند کر کے یا اللہ میرے گناہ، پتہ نہیں کس سے پہلے تھوڑے سے کر لیے ہو، پھر تم نے آدھے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر کی، پھر 2 گھنٹے میں کچھ ہو گیا۔ وہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، پھر رات کو سوتے ہوئے کارا زندہ بچیں نہ بچیں صبح، اللہ تو مغفرت بے شک، اس میں شک نہیں، مغفرت تو وہی دینے والا ہے، تم مانگو گے مغفرت اللہ ضرور عطا فرما لے گا، لیکن مقصد یہ کہ تم مانگو تو صحیح نا، کہ بولو یا اللہ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول، میں ہوں گناہ گار، تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار، تو ہے رحیم، میں ادنا حقیر ہوں، تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو۔ کاش یہ لمحہ اللہ قبول کر لے جن نے پڑھا ہو، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ۔ اب ہو کا کیا، مفسر فرماتے ہیں اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، اللہم اغفر لی نا پہلے پڑھا، اب تو کیا ہو گیا توبہ قبول ہونے کے بعد نیک بندہ، اب ہو گیا تم مستجاب الدعوات، اب مانگ، ولی والدیہ وللمؤمنین، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ، مومنوں کی مانگ، اللہ سب کی دعا کو تیرے صدقے قبول فرمائے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب، دعا بھی ایصال ثواب، یہ نا مر گیا، کہتے ہیں مردے کو کیا فائدہ، آپ نے سنا ہوگا یہ بات،
کہ مردے کو کیا فائدہ, مردہ مر گیا کوئی فائدہ نہیں. یار کیا جہالت ہے. سوچو, میں آپ کو ان کی مثال دیتا ہوں ابھی دلیل کے ساتھ, مقصد ابھی تو آپ سمجھیں کہ بھائی دیکھو یہ سنی علماء ایسی باتیں کریں گے, وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, وہ حدیث تو فلانا ہے, کیا کہ جناب ایک نفل روزہ رکھو اللہ 200 برس کے روزوں کا ثواب دے گا. آپ سنتے ہی ہیں نا, ایک نفل روزہ دے گا, یہ سنتے ہیں الحمدللہ حدیث صحیح ہے. میں آپ کو ایک ہی حدیث سنا دوں گا نا تو اس کے لیے کافی ہوگی, وہ مشہور حدیث. لیکن سنو, اور پھر کہیں گے نوافل کے ثواب دیتے ہیں. بھائی بڑی رات کو ثواب نماز نوافل پڑھ رہے ہیں 150 جتنے پڑھے, اپنے مردوں کو اپنے باہر خانوں کو ثواب پیش کرتے ہو نا. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس مردے کو کچھ بھی نہیں, میں نے کہا کچھ بھی نہیں پہنچتا, وہ گیا بس, اب جس کے جو اعمال ہوں گے بھگتا جائے گا. تو ایسا ہوتا تو بات یہ تھا, نہ اللہ روزے کا ثواب دیتا, نہ نوافل کا دیتا, نہ حج بدل کا دیتا. کیوں حج بدل ہے بھائی؟ مر گیا نا بھائی, ہمارا مر گیا تو پھر حج بدل ہوا ہے, اب حج کا ثواب کیوں جا رہا ہے اس کے پاس؟ تو حج کا ثواب بھی ہے, زکوٰۃ کا ثواب بھی ہے, نماز کا ثواب بھی ہے, اور دیگر روزوں کا ثواب بھی ہے. اب نفلی روزے کا سنو, جو اعتراض تو کرتے ہیں لیکن خیر آپ کو محبت سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. یہ بھی ابو داؤد شریف کی بڑی حدیث ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا, صحابی آئے, اور عرض کی یا رسول اللہ, یہ قافلہ جا رہا ہے جہاد کرنے, جنگ و جدل جہاد کرنے, لشکر جا رہا ہے, مجھے اس میں شامل کروا دیجئے, میں جانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ابھی نہیں, جا تو گھر جا, آرام کر. سنا حکم, چپ چاپ چلا گیا. دوبارہ ایک دم دوسرا لشکر جا رہا تھا, پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ابھی آپ نہیں جا سکتے, جاؤ گھر جاؤ. ارے یار, تیسری دفعہ آیا تو حضور علیہ السلام نہیں, یہ لشکر اس لشکر کے ساتھ تو بھیج دو. سرکار نے فرمایا نہیں, گھر جاؤ. حضور کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم, آپ جانتے ہیں نا مجھے جنت کی طلب ہے, مجھے کیا ہے, جنت کی طلب. اس لیے کہ شہید جو ہوتا ہے, آپ نے فرمایا جو شہادت کا رتبہ پا جائے وہ سیدھا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن, گھر جا, میں تجھے کہہ رہا ہوں گھر جا, ایک نفل روزہ رکھ لے سچائی للہیت خلوص کے ساتھ, اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس روزے کو پیش کر, اللہ تجھے جنت کا حقدار بنا دے گا. گھر بیٹھے نا, آج آپ تو ہم جہاد تو نہیں کر سکتے ہیں امریکہ میں, بھائی نوافل کا ایک روزہ تو رکھ سکتے ہیں نا, اتنا مشکل تو نہیں ہے یہاں. اب تو ایسی